بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بریلویوں کے ساتھ ہمارا اختلاف کیوں ہے؟ اس سلسلے میں نے اس سے پہلے بھی کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ اگر بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پاور دے دیا ہے کہ آپ جب چاہے جس طرح چاہے انسانیت کو، مخلوق کو مقصود دے سکتے ہیں، تو میں نے کہا یہ شرک ہے۔ مقصود کا مطلب میں نے سمجھایا تھا، جیسے اولاد یہ مقصود ہے، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ نے یہ پاور نہیں دیا ہے کہ وہ مقصود دے سکے، یعنی اولاد دے سکے۔ ہاں، اللہ نے ذرائع بندوں کے اختیار میں دیے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بھئی میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، دوائیاں کروائی جاتی ہیں، یہ سب ذرائع ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک اور مثال دی کہ شفا یہ مقصود ہے اور دوائی یہ ذریعہ ہے یا دعا یہ ذریعہ ہے، تو اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا اولیاء کرام کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے مخلوق کو مقصود دے سکتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ ہاں، ذرائع کے بارے میں ہم نے کہا کہ اللہ نے مخلوق کو ذرائع کا اختیار دیا ہے، البتہ مقصود کا اختیار کسی کو نہیں دیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل دی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخر تک چاہت تھی کہ وہ اپنے چچا خواجہ ابو طالب کو ایمان کی تلقین کرے اور ان کے چچا ایمان قبول کرے، لیکن چچا نے ایمان قبول نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کو ایمان نہیں دے سکے، منزل تک نہیں پہنچا سکے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مقصود نہیں دے سکتا ہے، اللہ نے یہ پاور کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔ اب آج جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ علم، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جب چاہے جانتا ہے۔ اللہ علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ واپس کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ علم میں اللہ کے محتاج ہیں، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے برابر کا علم نہیں ہے، یعنی بہت سی چیزیں آپ کے علم سے باہر ہیں۔ بریلوی اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا علم دے دیا تھا کہ اس علم کی وجہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاہے جتنا چاہے وہ جان سکتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں دلائل دے رہا ہوں، ان دلائل کی روشنی میں انہیں جواب دینا چاہیے اپنے عقیدے کے بارے میں۔ کیا دلائل ہے؟ سب سے بڑی دلیل، اور یہ بریلوی حضرات بھی اس کو جانتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے غزوات ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ وہاں کے حالات کیا ہے۔ اگر غزوہ خندق ہی کے بارے میں دیکھ لیا جائے کہ جب بہت ٹھنڈ پڑی اور ہوا چلی اور برتن الٹ گئے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاہے جتنا چاہے جان سکتے تھے، تو پھر آپ کو جاسوس بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل قرآن مجید میں ہے کہ جب لوگوں نے، خاص کر مشرکین نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کے متعلق، تو قرآن مجید نے جو جواب دیا ہے، یہ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی
187 کی نمبر کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کأنک حفی عنہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ قیامت کے بارے میں جانتے ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں حتمی علم نہیں ہے، ہاں علامت قیامت اللہ نے بتلائی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی، باقی عین قیامت کب قائم ہوگی تو اللہ خود فرما رہے یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ وہ آپ قیامت سے واقف ہیں۔ تیسری دلیل دے رہا ہوں، اور یہ بڑی مشہور و معروف دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الحوض قائم کیا بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر، اور اس میں یہ حدیث لائے ہے کہ جب حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے سامنے سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو آنے دو، تو فرشتے وہاں سے ہٹا دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت یہ کہیں گے کہ میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے بندے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آیت پڑھی تھی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ اللہ میں جب تک ان کے درمیان میں تھا مجھے معلوم تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ، اللہ جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو آپ جانتے تھے، آپ وہاں حاضر تھے، میں وہاں حاضر نہیں تھا۔ اب بریلوی حضرات اس کا جواب دے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے سے اتنا بتلایا تھا خالی کہ آپ کے جانے کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، جو ابھی آپ کے درمیان میں ہے وہ ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتلایا کہ کون مرتد ہوگا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا اور آپ جب چاہے جتنا چاہے جان سکتے تھے تو پھر آپ کو کیوں معلوم نہیں ہوگا اس وقت کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھے بتلایا تھا کہ یہ مرتد ہو جائیں گے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف اتنا ہی بتلایا تھا کہ کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، کون مرتد ہوگا یہ نہیں بتلایا تھا۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاہے جتنا چاہے وہ نہیں جان سکتے ہیں۔ ایک اور جو مشہور دلیل ہے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت آئی۔ ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اگر علم غیب تھا، جب چاہے جتنا چاہے جان سکتے تھے، پھر کیا ضرورت پیش آئی ادھر ادھر پوچھنے کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخاری شریف کی آپ عبارتیں حدیثیں کھول کر دیکھیے کہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے، کبھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے، کبھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے، تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان لیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا کوئی پاور نہیں دیا تھا۔ اور ایک مشہور روایت جو ترمذی شریف کے اندر ہے، اور میں حیران ہوں مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملوں گا۔ اس وقت مقررہ پر جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین ہوئے۔ جب آپ اپنے حجرے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ جبرائیل وہاں کھڑے ہیں۔ پوچھا جبرائیل کیوں اندر نہیں آ رہے ہو؟ تو کہا آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ ہے، یعنی پلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتلایا تو آپ نہیں جان سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے دلیلیں ہیں، لیکن میں اس پر اکتفا کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے بریلوی بھائیوں سے کہ اللہ کے واسطے ہم متحد ہونا چاہتے، واقعتاً ہم متحد ہونا چاہتے، لیکن اگر عقیدہ ہی گڑبڑ ہوگا، اللہ کے برابر اگر کسی کو ٹھہرا لیا جائے گا تو یہ تو شرک ہے، اور ظاہر سی بات ہے مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور خوب غور کرے جتنے دلائل ہم نے دیے ہیں اس میں تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے، سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔